السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمعون یا شمویل کے واقعے کا تذکرہ مزید آگے فرما رہا ہے، اور اس میں یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب اس نبی نے، اللہ کے نبی نے جب قوم کے لوگوں کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بطور بادشاہ اور کمانڈر طالوت کو مقرر کیا ہے، تو انہوں نے اعتراضات کیے کہ ہم وراثت کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ بادشاہ ہوں، تو ہمارے خاندان کے علاوہ کوئی نبی، کوئی بادشاہ کیسے بن سکتا ہے. دوسری بات یہ اعتراض کیا کہ اس طالوت کے پاس کوئی مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مالی اعتبار سے بھی یہ کمزور ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے طالوت کے بارے میں جواب دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، لیکن ان کے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، تدبیر ہے، تجربہ ہے، اور اسی طرح سے ان کے پاس جسمانی قوت بھی ہے. یہ دو صلاحیتیں ہیں ان کے پاس. تو اس قوم کے لوگوں نے مزید اعتراض کیا اور یہ کہا کہ کوئی نشانی آپ بتائیے جس سے ہمیں یقین ہو جائے، کوئی نشانی آپ بتائیے جس سے ہمیں یقین ہو کہ واقعی طالوت ہمارا بادشاہ ہے. اللہ کی طرف سے طالوت کو ہی بادشاہ بنایا گیا ہے اور وہی ہمارا کمانڈر ہوگا. حسب نسب اور خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مالداری سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا دلیل ہے واقعی طالوت ہی ہمارا بادشاہ ہے اور ہمیں اسی کی کمانڈنگ میں، اسی کے جھنڈے تلے جہاد کرنا پڑے گا. تو اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی شمویل نے انہیں فرمایا، قال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس کی بادشاہت کی نشانی، یہ دیکھیے یہ ہے نشانی. اور یہ آپ عجیب حالات ہیں، آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا پورا جو پیریڈ گزرا ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں انبیاء علیہ السلام آئے. ان کو اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر چیز پر، ہر مسئلے پر وہ معجزات کا مطالبہ کریں گے. ہمیں یہ نشانی دکھائیے تو ہم مانیں گے، ہمیں یہ نشانی دکھائیے تو ہم مانیں گے. کبھی کہیں گے اس پہاڑ سے جو ہم اونٹنی نکال کے دکھا دو، کبھی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں ڈائریکٹ دکھائیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں تب ہم مانیں. کس طرح سے کثرت ہے بنی اسرائیل کے ہیں. بہرحال یہ وہ قوم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا. جس دور میں یہ قوم، یہ بستی تھی، یہ امت تھی، اس دور میں ساری امتیں، اس سے پہلے کی ساری امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی. اس کے بعد امت محمد سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، لیکن اس وقت تک بنی اسرائیل جس دور میں تھے، اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والی امت یہ مانی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فضیلتوں سے نوازا، بہت ساری برکتوں سے نوازا، لیکن اس کے باوجود یہ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں پانے والی قوم، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی قوم رہی ہے. یہاں دیکھیے، یہاں بھی نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ منتخب کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی نشانی کیا ہے. یہاں سوال نہیں لکھا گیا ہے، سوال نہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا نشانی لائیے، لیکن یہ دیکھیے نبی کا جواب بتایا گیا ہے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا. تابوت اصل میں صندوق کو کہتے ہیں. صندوق جو ہوتا ہے نا، لکڑی کا یا کسی اور چیز کا، اسی کو تابوت کہا جاتا ہے. تمہارے پاس تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس تابوت کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکون ہوگا، اور بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والوں کے، ایسے ہی ہارون علیہ السلام کے خاندان والوں کے باقی مادہ سامان ہوں گے. یعنی آل موسیٰ اور آل ہارون
موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خاندان کے لوگ، ان کے خانوادے کے لوگ جو کچھ بھی چھوڑ کر کے گئے ہیں، ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے کچھ چیزیں اس صندوق کے اندر ہوں گی۔ تو آپ سوچیں یہ اصل میں پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو تابوت، جس تابوت کی بات کہی جا رہی ہے، اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کی کچھ باقی مادہ نشانیاں، اب اس میں روایتوں میں تفسیروں میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، چونکہ اس کی کوئی مستند دلیل نہیں ہے صحیح حدیثوں میں کہ وہ چیزیں کیا ہیں۔ کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، وہ حضرت ہارون کا عصا ہے، لاٹھی ہے۔ کسی نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی پگڑی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس میں ان کے جوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس میں اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر تورات کے کاغذات ہیں، صحیفے موجود ہیں اس کے اندر۔ یہ سب اس تابوت کے اندر رکھا ہوا تھا، محفوظ تھا، لیکن کسی بادشاہ کا حملہ ہوا، کسی نے قبضہ کیا، غصب کیا ان پر کسی دوسرے بادشاہ کا، کسی دوسری قوم کا ان کے اوپر قبضہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ تابوت جو ہے چھین کر کے وہ لے کے چلے گئے تھے۔ اور برسوں سے بنی اسرائیل اس کا انتظار کر رہے تھے کہ آخر کیسے اسے حاصل کریں، کیسے لائیں۔ وہ تابوت تو ہماری بہت بڑی چیز تھی، اس کے اندر تمہارے نبی کی نشانیاں موجود تھیں، حضرت ہارون کی نشانیاں، حضرت موسیٰ کی نشانیاں، اس کے اندر تورات کا اصلی نسخہ موجود تھا، اصل کاغذ موجود تھا، یا اور جو بھی ہے، عصا ہے، لاٹھی ہے، یا جوتا چپل وغیرہ جو بھی ہے، وہ سب اس کے اندر موجود تھا۔ کیسے کسی وفات ہو جانے کے بعد اس کی باقیات کو محفوظ کر دیا جاتا ہے؟ بہرحال اسلام کے اندر تو اس طرح کی چیزوں کو محفوظ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے کہ اس کو محفوظ کر کے رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے پھر گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں، جو چیزیں محفوظ ہو گئی ہیں الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہو گئی ہیں، اور وہ جو چیزیں مستند ہیں وہ چیزیں مستند ہیں، بقیہ جو چیزیں مستند نہیں ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا میں نبیوں کے بقایا، یعنی نبیوں کی باقی مادہ چیزیں لوگ ثابت کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نبی کا بال ہے، آپ کی داڑھی کا بال ہے، تو کچھ کہتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی مستند دلیل نہیں ہے کہ یہ امریکہ، افریقہ اور ہندوستان، پاکستان میں کہاں کہاں پڑا ہوا ہے، جانے کتنے بال کے بارے میں لوگ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بدعقیدگی یہ ہے کہ ایسے نظریات ان کے جڑے ہوئے ہیں جس کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس بال ہے اور 10 سال سے ہے، 20 سال سے ہے، وہ بال بڑھ رہا ہے، اس کو پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی میں برکت آ جاتی ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بال انسان کے جسم سے جب الگ ہو جائے گا تو کیوں بڑھے گا؟ وہ کیا دلیل ہے اس کی کیوں بال بڑھے گا؟ کیا ثبوت ہے کتاب و سنت کے اندر کی کوئی چیز ایسی رہے گی؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بدعقیدگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو خیر خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو بطور نشانی یہ بات بتلائی اپنے نبی کے ذریعے سے کہ ان کو بتا دو کہ اگر ان کو یقین نہیں آتا ہے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ صندوق جس میں موسیٰ اور ہارون کے خاندان والوں کی نشانیاں موجود تھیں اور تورات کے صحیفے موجود تھے، جو چھین لیا گیا تھا ان سے، کسی حاکم نے چھین لیا تھا، کسی دوسری قوم کے پاس چلا گیا تھا اور وہ اس سے حاصل نہیں کر پا رہے تھے، برسوں سے اس کے لیے پریشان تھے۔ نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت ان کے پاس آ جائے گا، وہ تابوت ان کے پاس آ جائے گا۔ کون لائے گا؟ وہ انسان نہیں لائے گا، بلکہ فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر کے لے کر کے آئیں گے فضاؤں میں، زمین اور آسمان کے بیچ میں، یوں دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ یہ صندوق تابوت آ رہا ہے، اور وہ صندوق کوئی معجزاتی طور پر نہیں فضاؤں میں تیرے گا زمین و آسمان کے بیچ میں، بلکہ اللہ نے فرمایا تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ تو فرشتے اس صندوق کو، اس تابوت کو اٹھا کر کے لے کر کے آئیں گے، اور تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا کمانڈر بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے۔ اور میرے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہے، یعنی حضرت سمویل کے بارے میں بھی لوگ یقین نہیں رکھتے تھے کیونکہ پہلے اعتراض کر رہے تھے میرے بھائیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیز کی نشانی ہوگی، اس نبی کی بات کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، اس میں نبی سچا ہے اور یہی طالوت ہی تمہارا بادشاہ ہے۔ یہ دونوں باتیں سچ ہیں، اس بات کی دلیل یہ صندوق ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ صندوق جو ہے وہ بالکل آنکھوں کے سامنے اوپر سے ایسے ہی تیرتا ہوا فرشتے اٹھا کر کے لے کر کے آئے اور اسے مجلس میں، اسے حضرت
حضرت سمویل موجود تھے اور اسی طرح سے تابوت جو ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا تھا اس کے سامنے لا کر کے فرشتوں نے تابوت کو رکھ دیا. یہ ابن عباس فرماتے ہیں. اب اس سلسلے میں اتنی تفصیلات تو کسی مرفوع حدیث میں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ابن عباس کی تفسیر جو ہے آپ جان سکتے ہیں کہ صحابی رسول اس طرح کی تفسیر بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے نہیں کہہ سکتا، اسی لیے کیونکہ اس میں کوئی قیاس کی بات نہیں ہے، کوئی اپنی عقل دوڑانے کی بات نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تابوت کو فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے جسے وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. تو پہلے تابوت اٹھا کر کے فرشتے لائیں گے اور ان کے سامنے رکھ دیں گے. اور دوسری روایت میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ تابوت لا کر کے فرشتے تالوت کے گھر میں لا کر کے رکھ دیں گے، یعنی ان کی مجلس میں بادشاہ کا دربار ہوتا ہے اس میں لا کر کے رکھ دیں گے اور درباری موجود ہوں گے، اپنی آنکھوں سے منہ سے دیکھیں گے کہ تابوت آ گیا ہے. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہوگی، اس سے تالوت کی سچائی اور ان کے نبی سمویل کی سچائی ثابت ہوگی. اللہ نے فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اسے اٹھائیں گے. اس سے بعد مفسرین نے یہ کہا ہے کہ فرشتے اٹھائیں گے، یہ نہیں اللہ نے فرمایا فرشتہ اٹھائے گا، فرشتے اٹھائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ تابوت کافی بڑا ہوگا، تابوت بڑا ہوگا. اس معنی میں اس کے لوگ دلیل پکڑا مفسرین نے کہ فرشتے اٹھائیں گے، یعنی کئی فرشتے اٹھانے کی نوبت ہے. اس کا مطلب ہے کہ تابوت بڑا ہوگا. تو اس طریقے سے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس چیز میں نشانی ہے. اس چیز میں، کس چیز میں؟ یہی صندوق کا جو برسوں سے چھین لیا گیا تھا، تابوت جو اٹھا لیا گیا تھا اور تم پریشان تھے، وہ یکایک اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اٹھوا کر کے تمہارے پاس سے بھیج دے گا جس کے تم منتظر ہو. اس کے اندر نشانی ہے، دلیل ہے. لکم، تمہارے لیے تم قوم سمویل کے لیے نشانی ہے. ان کنتم مؤمنین، اس شرط کے ساتھ کہ تم واقعی ماننے والے ہو، اس شرط کے ساتھ کہ واقعی تم ایمان رکھنے والے ہو. یعنی اگر تم مانو تو یہ نشانی ہے، لیکن اگر اس نشانی کو بھی تم نہ مانو، اسے بھی سچ نہ سمجھو، تصدیق نہ کرو، تو پھر اس کا بھی انکار کر سکتے ہو. انکار ہی کرنا ہے تو آدمی کسی بھی چیز کا انکار کر سکتا ہے. جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، چاند پھٹ گیا. تو معجزہ شق القمر جب پیش آیا تو اس وقت بھی ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ تو جادو ہے. تو اگر نہیں ماننا ہے، تصدیق نہیں کرنا ہے، یقین نہیں کرنا ہے، تو کسی بھی چیز کا انکار کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر واقعی یقین کرنا ہے اور آدمی یقین کرنے کے لیے دلیل مانگتا ہے، تصدیق کرنے کی دلیل مانگتا ہے، تو یہ نشانی ہوگی تمہارے لیے اور اس کے ذریعے سے تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ یہ واقعی سمویل کی بات سچی ہے اور واقعی تالوت ہی ہمارے بادشاہ ہے. بہرحال اس کے بعد والی آیت کریمہ میں ساری باتیں حذف کر کے خلاصہ کلام کے طور پر اس لشکر کا پس منظر اور فوج کشی کا پس منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے اور بنی اسرائیل کی کیا حالت ہے. بنی اسرائیل کو اتنی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی، ان کا نبی آیا، ان کا بادشاہ مقرر ہوا، انہوں نے نہیں مانا. معجزات یعنی کس طرح کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اس کے باوجود پھر انہوں نے کیا حرکت کی، اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی اور اپنے نبی کے ذریعے سے آئی ہوئی کتاب قرآن کریم پر سچا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تصدیق کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں مستقبل کی خبریں ہو یا ماضی کی خبریں پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.